آج ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان پاکستان کے سرکاری دورے پر اسلام آباد پہنچے ہیں۔ یہ پاکستان کے لیے باعث فخر ہے، فیلڈ مارشل کے لیے تو ہے ہی، لیکن پاکستان کے لیے اینڈ آئی ہوپ اینڈ پرے کہ ہم اس ڈپلومیٹک ونڈو کو جو کہ لمیٹڈ ٹائم کے لیے ہوگی، بیکاز امریکن الیکشن ہوں گے، آگے پتہ نہیں کیا ہونا ہے، تو ہمیں یوز کر کے اپنے آپ کو کنسالیڈیٹ کر لینا چاہیے۔ فورس کے مطابق اس کے اس دورے میں کئی اہم شعبے زیر بحث آئیں گے۔ سب سے پہلے تجارت اور اقتصادی تعاون، جس کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان تجارتی حجم کو بڑھانا ہے۔ دوسرا اہم نقطہ توانائی کے منصوبے ہیں، جن میں گیس اور بجلی کی ترسیل جیسے معاملات شامل ہو سکتے ہیں، جبکہ تیسرا بڑا ایجنڈا بارڈر سیکیورٹی ہے، خاص طور پر پاکستان اور ایران کی سرحد پر سیکیورٹی چیلنجز اور غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام۔ چوتھا پہلو عوامی روابط ہیں، یعنی تعلیم، ثقافت اور سماجی سطح پر تعلقات کو مزید مضبوط بنایا جائے گا۔ پانچواں اور اہم ترین نقطہ علاقائی روابط کاری، جس میں خطے کی بدلتی ہوئی جیو پولیٹیکل صورتحال اور اقتصادی راداریوں کے تناظر میں تعاون شامل ہوگا۔ ہمارا ویک ایریا جو ہے وہ ایک تو ٹیررزم کے ہم وکٹم ہیں، اینڈ نمبر 2 اکانومی کو ہم نے اٹھانا ہے، جس کے لیے ابھی یہ جو گلف سٹیٹس کے ساتھ اور ایران کے ساتھ ہمارا جو اور روابط گہرے ہوں گے تو اس سے پاکستان کی معیشت بیٹر ہوگی۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ دورہ صرف روایتی سفارتی ملاقاتوں تک محدود رہتا ہے یا واقعی خطے میں نئے تعاون کے راستے ہموار ہوتے ہیں۔ وزارت خارجہ نے آج قطر میں ہونے والے ایک دھماکے میں 12 بھارتی شہریوں کے ہلاک ہونے کی تصدیق کی۔ نئی دلی میں نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے بتایا کہ اس حادثے میں 66 افراد زخمی بھی ہوئے، جن کا علاج ابھی چل رہا ہے۔ جناب جیسوال نے مزید کہا کہ 17 جون کو امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمت نامے پر دستخط ہونے کے بعد اب تک بھارت سے وابستہ 11 بحری جہاز آبنائے ہرمز سے گزر چکے ہیں۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ باقی بھارتی پرچم بردار جہاز بھی جلد ہی اس راستے سے گزریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آج دعویٰ کیا کہ ایران نے اپنے نیوکلیائی بنیادی ڈھانچے کی طویل مدتی اور جامع نگرانی پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی امریکہ آبنائے ہرمز میں بحری جہازوں کی آمد و رفت پر عائد پابندیوں میں نرمی کرے گا اور مالی رعایتیں فراہم کرے گا، تاہم یہ سب سخت امریکی نگرانی کے تحت ہوگا۔ سوشل میڈیا پر جاری ایک تفصیلی بیان میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران کی قیادت نے جاری سفارتی مذاکرات میں اہم رعایتیں دی ہیں، جن کا مقصد مغربی ایشیا میں طویل کشیدگی کے بعد ایک جامع امن فریم ورک قائم کرنا ہے۔ تاہم وائٹ ہاؤس کے اس بیان پر ایران کی حکومت نے فوری اعتراض کیا اور نیوکلیئر نگرانی کے دائرہ کار کے بارے میں اختلاف ظاہر کیا۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے واضح کیا کہ ایران نے مخصوص نیوکلیائی تنصیبات پر بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کی نگرانی قبول نہیں کی۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے تحت امریکہ اور ایران کے درمیان تکنیکی سطح کے مذاکرات سے پورے خطے میں امن، استحکام اور خوشحالی کے ایک نئے دور کا آغاز ہوگا۔ وہ رات اسلام آباد میں پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ وزیراعظم نے کہا کہ یہ امر پرمسرت ہے کہ جنگ کا خاتمہ ہو گیا، جو پورے خطے اور اس سے باہر کے علاقوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے سکتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور ایران صرف ہمسایہ ممالک نہیں بلکہ بھائی ہیں اور صدیوں پر محیط مشترکہ تاریخ، عقیدے، ثقافت اور تہذیب کے مضبوط رشتوں میں بندھے ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان ایران کی قیادت کا شکر گزار ہے، جس نے امن عمل کے آغاز اور اس میں ثالثی کے لیے پاکستان پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا اور پاکستان نے یہ ثالثی انتہائی دیانتداری اور خلوص کے ساتھ سر انجام دی۔ انہوں نے ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ مجتبی علی خامنائی کو بھی بھرپور خراج تحسین پیش کیا اور کہا کہ ان کی دانشمندی اور دور اندیشی نے اس مشکل اور کٹھن گھڑی میں ایران کے عوام کی رہنمائی کی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے سوئٹزرلینڈ میں ہونے والے مذاکرات میں ایران اور امریکہ کے وفود کی سنجیدہ اور تعمیری شرکت کو سراہا۔ انہوں نے دیگر ممالک کے رہنماؤں کے کردار کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ بہت سے برادر ممالک کی حمایت اور حوصلہ افزائی کے بغیر یہ پیش رفت ممکن نہیں تھی۔ ایک سوال کے جواب میں وزیراعظم نے دو ٹوک انداز میں کہا کہ سوئٹزرلینڈ میں ہونے والے مذاکرات کے دوران ایران اور امریکہ کے درمیان بیلسٹک میزائلوں کا معاملہ کبھی بھی زیر بحث نہیں آیا اور نہ ہی یہ مذاکراتی ایجنڈے کا حصہ تھا۔
اپنے خطاب میں ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ پاکستان نہ صرف ایران کا ہمسایہ ملک ہے بلکہ ایک برادر اور دوست ملک بھی ہے جس کے ساتھ گہرے تاریخی، ثقافتی اور مذہبی رشتے دونوں اقوام کو ایک دوسرے کے قریب لاتے ہیں۔ انہوں نے اس نازک تاریخی مرحلے پر جب خطے کو متعدد چیلنجز کا سامنا ہے، علاقائی استحکام کے لیے مذاکرات اور بات چیت کی حمایت میں پاکستان کے ذمہ دارانہ اور دور اندیش کردار کو سراہا۔ ایران کے صدر نے دوست ممالک کو دعوت دی کہ وہ باہمی مفاہمت کو فروغ دیں اور خطے کے ممالک کے لیے ایک نئی مشترکہ سلامتی کا ڈھانچہ تشکیل دیں۔ خواتین سفارتکاروں کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے۔ اس سال دن کا موضوع ہے عطا اور حصول، جس کا مقصد اس بات کو اجاگر کرنا ہے کہ خواتین کی معاونت، باہمی تعاون اور فعال شمولیت کے فروغ سے پورا معاشرہ مستفید ہوتا ہے۔ لبنان کے جنوبی علاقوں میں اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے 2 افراد شہید ہو گئے۔ لبنان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کے مطابق یہ افراد نبطیہ الفوقا کے علاقے میں سڑک سے رکاوٹیں ہٹانے کے عمل کے دوران شہید ہوئے۔ بحری جہاز رانی کی بین الاقوامی تنظیم IMO نے آبنائے ہرمز میں پھنسے ہوئے 11,000 سے زائد ملاحوں کے انخلاء کا عمل شروع کر دیا ہے۔ IMO کے سیکرٹری جنرل آرسینیو ڈومنگوز نے اپنے بیان میں کہا کہ یہ کارروائی ایران، عمان، خطے کے دیگر ساحلی ممالک، امریکہ اور جہاز رانی کے شعبے کے تعاون اور ہم آہنگی سے کی جائے گی۔ رات لیڈز میں خواتین کے ICC T20 عالمی کرکٹ کپ میں آسٹریلیا نے پاکستان کو 113 رن سے ہرا دیا۔ آسٹریلیا نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 199 رنز بنائے۔ جواب میں پاکستان کی ٹیم 13.4 اوورز میں 86 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ پاکستان اپنا اگلا میچ ہفتے کو برسٹل میں نیدرلینڈز کے خلاف کھیلے گا۔ میچ دوپہر 2:30 بجے شروع ہوگا۔ گزشتہ رات لندن میں کھیلے گئے FIH پرو لیگ ہاکی میچ میں بھارت نے پاکستان کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد 4 گول سے ہرا دیا۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم زیادہ تر گرم اور خشک جبکہ میدانی علاقوں میں شدید گرم رہے گا۔ تاہم بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور مہلکہ پہاڑی علاقوں میں بعض مقامات پر دوپہر کے اوقات میں تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 25 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور اور کراچی 29، پشاور 27، کوئٹہ اور مظفر آباد 23، گلگت 17 اور مری میں 15 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ شوپیاں اور بارہمولہ میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے، تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے، جبکہ سری نگر، جموں، لیہ، پلوامہ اور اننت ناگ میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہے گا۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت: سری نگر، اننت ناگ اور بارہمولہ میں 17 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 28، لیہ 4، جبکہ پلوامہ اور شوپیاں میں 16 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ غزہ کے لوگ انسانی حالات کو بہتر بنانے کے لیے بین الاقوامی مدد کا مطالبہ کر رہے ہیں، کیونکہ اسرائیلی افواج رہائشی علاقوں میں مزید اندر تک داخل ہوتی جا رہی ہیں۔ اکتوبر میں جنگ بندی کے نفاذ کے بعد بھی اسرائیلی فوجیں وہاں موجود رہیں اور اب غزہ کے تقریباً 60% حصے پر قابض ہو چکی ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے مئی میں اسلامی گروپ حماس پر دباؤ ڈالنے کے لیے قبضے کو 70% علاقے تک بڑھانے کا حکم دیا تھا۔ اسرائیلی فورسز نے اپنے کنٹرول کے علاقے کی حد بندی کے لیے جو خط استعمال کیا ہے اسے یلو لائن کہا جاتا ہے۔ اقوام متحدہ کے دفتر رابطہ برائے انسانی امور نے ہفتے کے روز کہا کہ شمالی غزہ شہر میں پیلے رنگ کے کنکریٹ کے بلاکس لگائے گئے ہیں۔ عرب ذرائع ابلاغ کی اطلاع ہے کہ نتیجتاً یلو لائن سینکڑوں میٹر تک آگے چلی گئی ہے، جس سے بہت سے خاندان نقل مکانی پر مجبور ہوئے۔ رہائشیوں کا کہنا ہے کہ بلاکس آدھی رات کو بغیر کسی وارننگ کے ایسے وقت لگائے گئے جب آس پاس کے علاقے گولہ باری اور ڈرون حملوں کی زد میں تھے۔ کیئر سٹارمر کے اس اعلان کے بعد کہ وہ برطانیہ کے وزیر اعظم کے عہدے سے سبکدوش ہو رہے ہیں، گریٹر مانچسٹر کے سابق میئر اینڈی برنم نے حکمران لیبر پارٹی کے رہنما کے طور پر ان کی جگہ لینے کے لیے اپنی امیدواری کا اعلان کر دیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ان کا اگلے وزیر اعظم بننے کا امکان ہے۔ پیر کو 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ سے سٹارمر کے اعلان کے بعد لیبر پارٹی 9 جولائی کو قیادت کے لیے درخواستیں قبول کرنا شروع کر دے گی۔
برنم نے سوشل میڈیا پر لکھا کہ اسٹارمر کا فیصلہ ایک منتقلی کے آغاز کی نشاندہی کرتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ خود کو اس عمل کے حصے کے طور پر پیش کریں گے۔ برنم 2001 سے لے کر 16 سال تک پارلیمان کے رکن رہ چکے ہیں۔ جاپانی زمینی سیلف ڈیفنس فورس اور امریکی میرین کور کے دستوں نے جنوب مغربی جاپان کے کاگوشیما پریفیکچر کے ایک دور افتادہ جزیرے پر ڈرون سسٹم کے ذریعے رات کے وقت جاسوسی معلومات جمع کرنے کی مشق کی۔ یہ مشق پیر کی رات سے منگل تک توکونوشیما جزیرے پر منعقد کی گئی۔ یہ مشق جاپانی زمینی سیلف ڈیفنس فورس اور امریکی میرین کے درمیان ہونے والی مشترکہ مشق کا حصہ ہے جو گزشتہ ہفتے کے روز سے آئندہ منگل تک جنوب مغربی جاپان کے کیوشو خطے کے مختلف علاقوں میں جاری ہے۔ اس مشق میں تقریباً 9600 اہلکار حصہ لے رہے ہیں، جس کا مقصد جاپان کے دور افتادہ جزائر کے دفاع کے لیے جنگی حکمت عملی کو مربوط بنانا ہے۔ جاپانی اہلکاروں نے اپنے امریکی ہم منصبوں کے ساتھ تبادلہ خیال کے بعد اسکین ایگل نامی بغیر پائلٹ کے طیارے کو اس کے لانچ پیڈ سے روانہ کیا۔ اس طیارے نے تقریباً 30 منٹ تک بحری جہازوں کی نقل و حرکت سے متعلق معلومات اکٹھی کی، جسے بعد ازاں ایک خصوصی آلے کی مدد سے بحفاظت واپس اتار لیا گیا۔ روس اور یوکرین کے درمیان تنازعات کے ساتھ ساتھ دنیا بھر میں دیگر جنگی تنازعات میں استعمال ہونے کے بعد سے بغیر پائلٹ طیاروں کی افادیت خاص توجہ کا مرکز بن گئی ہے۔ جاپان کی وزارت دفاع نے رواں مالی سال کے بجٹ میں ملک کے ساحلی دفاعی نظام کے حصے کے طور پر بغیر پائلٹ طیاروں کی تنصیب کے لیے تقریباً 100 ارب ین یعنی تقریباً $619 ملین مختص کیے ہیں۔ چیبا پریفیکچر کے چیبا شہر کے ایک پارک میں قدیم ارضیاتی تہ میں پائے جانے والے بیجوں سے اگنے والے کنول کے پھول اب پوری طرح کھلے ہوئے ہیں۔ اوگا لوٹس نامی پھولوں کے بیج 1951 میں شہر کی 2000 سال پرانی تہ سے دریافت ہوئے تھے۔ یہ کنول شہر میں واقع چیبا پارک میں 900 مربع میٹر کے تالاب میں اگائے گئے ہیں۔ پارک میں ایک وقت میں تقریباً 700 تک کنول کے پھول کھل جائیں